अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ आज की नशिस्त में बहुत एक ऐसा वाक़या मैं आपके सामने पेश करूँगी जिससे वही बात दोबारा रीइंफोर्स होती है कि क़ानून मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है, लेकिन जिन लोगों के सर पे किसी का शफ़क़त का हाथ होता है वो लोग क़ानून से बरी ज़िम्मा होते हैं, उनकी कोई पूछ नहीं होती। एक मौजू जिस पे जियो न्यूज़ ने एक प्रोग्राम किया, कुछ डॉन अखबार में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन हमारे यहाँ कभी किसी ख़बर का फॉलोअप नहीं होता। मुनस अलवी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर KE इलेक्ट्रिक ने हैरेसमेंट करी एक अपनी फेलो वर्कर के साथ। उन्होंने सिंध प्रोविंशियल ओम्बड्समैन के दफ्तर में शिकायत दर्ज करी और ये वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ कानून है उसके तहत ये शिकायत की गई थी। महरीन अजीज़ ख़ान चीफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर थी KE की, यानी कराची इलेक्ट्रिक। ये फैसला जस्टिस शाहनवाज तारिक ने सादिर किया। खान का कहना था कि अपनी दरख्वास्त में जो उन्होंने बात करी, उनका कहना था कि अलवी ने चीफ पीपल्स ऑफिसर वहीद असगर और मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एंड चेयरमैन बोर्ड HR कमेटी खालिद रफ़ी के साथ, मैं कोट कर देती हूँ, हैरासमेंट, इंटिमिडेशन एंड मेंटल एगनी। अब इसका मतलब क्या है? किसी को तंग करना। उस तंग की बहुत सारी शक्लें होती हैं। वो सेक्सुअल भी हो सकता है, उसके अलावा वो वर्क प्लेस से रिलेटेड। मैं मिसाल के तौर पे चाहती हूँ कि मेरा कोई जानने वाला इस पोजीशन पर आए और मैं अपने किसी सबऑर्डिनेट को बहुत तंग करूं कि वो किसी तरह ये नौकरी छोड़ जाए और मैं अपने किसी शख्स की एडजस्टमेंट करूं, या कभी पर्सनालिटी क्लैश आता है, बहुत सारी वजूहात, उसकी वजह से आप किसी को हैरास करें, इंटिमिडेट करें, यानी एक जो सीनियर अफसर है और आप जूनियर अफसर हैं तो उसको दबाया जाए। दबाने की भी बड़ी शक्लें होती हैं और उसकी वजह से ज़हनी अज़ियत का उस शख्स को शिकार किया जाए। ओम्बड्समैन ने अपने फ़ैसले में कहा कि अलवी ने जो ऑर्डर आया है, मैं उसको कोट कर रही हूँ, कमिटेड हैरासमेंट, created a hostile environment and caused mental agony at the workplace for Khan and her colleagues. Translated, उनकी जो टीम थी। अब जब ये फैसला आ गया तो कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क में जिस शख्स के ख़िलाफ़ ये फैसला आया है उसको खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये एथिकल और एक मॉरल ऑब्लिगेशन आती है उसमें, मगर पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं है। जो जिस कुर्सी पे बैठा है वो उस कुर्सी को छोड़ने पे तैयार ही नहीं होता। ऑर्डर के तहत अलवी को सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज C के तहत जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 उससे डील करता है, उसके थ्रू ऑर्डर ये दिया गया कि इनको नौकरी से फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। इसके अलावा 2.5 मिलियन रुपीस 30 दिन के अंदर बतौर हर्जाना खान को अदा किए जाएं। सिर्फ यही नहीं, ऑर्डर में ये भी हुक्म था कि रकम अदा करने तक अलवी का ID कार्ड और पासपोर्ट नादरा उसको ख़त्म सस्पेंड कर देगी। आप सस्पेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते कहीं किसी ट्रांजैक्शन, किसी काम के लिए। ज़ाहिर है पासपोर्ट सस्पेंडेड है तो आप बाहर नहीं जा सकते। इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में अपील करके अलवी साहब बड़े मज़े में अपने मसनद पे बैठे हुए हैं। अब क्यों
بورڈ جو ہے کے ای کا وہ انہیں سپورٹ کر رہا ہے. یہ وہی بورڈ ہے جس نے 2020 میں ایک شہری کو الیکٹروکیوٹ ہو کے مر جانے کے جرم میں بہت کوشش کی تھی کہ علوی کو ان کی سیٹ سے ہٹایا جائے، مگر کامیابی تب بھی انہیں نہیں ہوئی. لیکن اس وقت کے ای کا بورڈ جو بائی دا وے ایک آل میل بورڈ ہے، اس میں کوئی عورت نہیں ہے، یعنی پورے سندھ میں کوئی عورت کے ای کو کوالیفائڈ یا اس قابل نہیں لگی کہ وہ اس کو اپنے بورڈ پہ لیتے. کیوں؟ عورتیں خاص کر کراچی میں، میرا انیشل بہت سارے سال کراچی میں گزرے جاب سچویشن میں، اور وہاں پہ 1983 میں 84 میں جو آئی سی آئی کی مارکیٹنگ کی ہیڈ تھیں وہ بھی ایک خاتون تھیں. جو کانسیپٹ جب میں لاہور آئی تھی تو بالکل ایسا کانسیپٹ نہیں تھا. یہاں پہ عورتوں کی ترقی اس لیول تک ہوتی ہی نہیں تھی. میں ایک ریئر ایکسیپشن تھی اس معاملے میں، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن جو عورتیں جب بورڈ پہ ہوتی ہیں اور اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں تو اس کو وہ ایک زیادہ ہیومین طریقے سے، ایک عورت ہونے کے ناطے ایک مختلف اینگل سے اس کو دیکھتی ہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر عورت نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیول کے اوپر اس قسم کی سچویشن کو اگر نہیں بھی فیس کیا تو ہم لوگ اپنے گھروں سے اپنی لڑائی شروع کرتے ہیں، اپنے ورک پلیسز پہ لڑتے ہیں، اپنی پروموشن کے لیے، اپنے وقار کے لیے، کہ لوگ ہمیں مانیں، ہمارے کام کو تحسین دیں. ہمیں مردوں سے زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے. یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے. خیر میں بہت دبنگ عورت تھی ہمیشہ سے، بچے ہونے سے آج تک وہ کیریکٹر میرا بدلا نہیں ہے، تو میں پیس کے آگے نکل جاتی تھی، مردوں کو کیا اور کسی کو کیا. لیکن عموماً عورتوں کو دبایا جاتا ہے. تو کیوں نہیں ہے ایسا کہ اس بورڈ میں کوئی عورت نہ ہو؟ اس کے علاوہ اس وقت جو یہ اسٹے آرڈر پہ کام کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں جو ہے وہ ریزائن انہوں نے کیا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خان کو سندھ پروونشل اومبڈسمن سے فیصلہ لینے میں 5 سال کا وقت لگا. اور یہ کتنا ظلم ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہونے کے بعد بھی اس بات کو اہمیت نہیں دی گئی کہ ایک عورت کے خلاف انہوں نے ہراسمنٹ کی ہے. کورٹ اس کو مانتا ہے، جو ملزم ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا جا چکا ہے، لیکن ملزم کو کوئی فرق نہیں پڑا. آج ایک چینل کے بڑے سینئر پروڈیوسر سے میری اسی ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ بڑی زیادتی ہے. ہوتا کیا ہے، ایک تو عورتیں عمومی طور پہ اس قسم کی شکایات پہ آواز نہیں اٹھاتی. اگر کوئی اٹھائے تو اس کو مارک کر لیا جاتا ہے، وہ کل کو کہیں اور جاب کے لیے بھی اپلائی کرے تو اس کو نوکری کے لیے بھی بڑی دقت ہوگی ملنے میں، کہ یہ تو بولتی ہے، مطلب آٹا گوندی ہے تے ہلدی کیوں ہے؟ تو کیوں اس طرح سے ہم لوگ، اگر ایک عورت نے ہمت کری ہے اور 5 سال وہ لڑی ہے کیس، اور کیس بھی اس کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، تو کم سے کم کچھ بھی نہیں تو کے ای کے بورڈ کو چاہیے کہ ان صاحب کو، علوی صاحب کو سسپینڈ تو ضرور کریں. اپیل میں یہ گئے ہیں، مگر اپیل میں جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی سزا معاف ہو گئی.
میں جن اپنے دوست کا ذکر کر رہی تھی پروڈیوسر کا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک تو جو عورتیں آواز اٹھاتی ہیں وہ ان کو کیا میں کہوں گندا کیا جاتا ہے، اور دوسرے کیا ہوگا اس کا، آخر میں جو صوبائی مسئلہ ہے وہ گورنر تک جائے گا، معافی پہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں تعلقات کہیں نہ کہیں تانے بانے ہوتے ہیں جو شاید میرے اور آپ جیسے لوگوں کے پاس نہ ہوں۔ تو ہم اگر اپنی شرافت میں قانون کی رسی تھامتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اس کا ہم لانگ رن میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ میری کے ای کے بورڈ سے التماس ہے، اگر کوئی ممبر میرا یہ پروگرام سن رہا ہے، کائنڈلی ڈو واٹ از رائٹ، اینڈ the right thing is to suspend Monis Alvi with immediate effect from his assignment till he is successful in his appeal۔ یہ ایک بڑی جائز بات ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو یاد رکھیے کل کو آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی بھی کہیں کام کرے، اس کے ساتھ بھی جب یہ ہوگا تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا اپنا عمل کیا تھا، اس وقت کسی انصاف کی توقع نہ رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، اگلی نشست تک خدا حافظ۔